لرن ہیلپلیسنس اگر ہم دیکھیں کہ ایڈلٹس جو ہوتے ہیں ان میں کس لیول کی ہوتی ہے، اس میں بیسیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ سچویشن سے وہ اڈیپٹ نہیں کر سکتے. ٹپیکلی ایکسپٹ بیڈ تھنگز ول ہیپن اینڈ دے ہیو لٹل کنٹرول اوور دیم. انہوں نے بس سوچا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے اور میری زندگی بس ایسے ہی گزرنی ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دے آر انسکسیسفل ان ریزالونگ ایشوز ایون وین دیر از اے پوٹینشیل سولوشن. جو ٹپیکل ہماری عام مثالیں ہیں جیسے اسموکنگ ہے، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ میں اسموکنگ نہیں چھوڑ سکتا. اچھا، ویٹ کے چیلنجز کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کیٹو ڈائٹ بھی کی اور میں نے یہ ڈائٹ بھی کی اور میں نے یہ کام بھی کیا، اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ فائدہ کچھ نہیں ہوا مجھے، تو میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اسی طرح سے گزرتے چلے جانا ہے. ڈومیسٹک ابیوز میں کئی خواتین مارے کھاتی رہتی ہیں، انیبلنگ کرتی رہتی ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی کو جا کے نہیں بتاتی، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، برداشت کرو، ہم نے بھی برداشت کیا ہے. ابھی ریسنٹلی میرے سامنے ایک ایسا واقعہ آیا کہ ایک ینگ کپل تھا اور وہ جو لڑکا تھا وہ اپنی بیوی کو اس طرح مارتا تھا. تو جب اس کی بیوی نے اپنی ساس سے بات کی آپ کچھ کریں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کے ابو بھی ایسے ہی تھے، میں نے ساری زندگی برداشت کی، اب تم بھی برداشت کر لو. اس کا حل تو یہ تھا نا کہ چلیں آپ اپنے شوہر کے آگے کمزور ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آپ اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتی ہیں، آپ اس کو تو صحیح بیہیویئر بہت آسانی سے سکھا سکتی ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے بہت آسانی سے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا، ان کو نہیں سمجھ آ رہی یا وہ نہیں وہ کر پاتی. اچھا، اس میں بزرگوں میں ہم دیکھتے ہیں یا بڑے لوگوں میں دیکھتے ہیں یہ لرن ہیلپلیسنس اس نیچر کی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم ٹپیکلی ابیوز کی بات کریں، ایون سیکشل ابیوز کی بات کریں، میں نے سسر کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، اور اس میں شوہر جو ہوتا ہے وہ لرن ہیلپلیسنس میں چلا جاتا ہے، کہتے ہیں میرے فادر ہیں، ہمارا بزنس اکٹھا ہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو برداشت کر لو. اسی طرح سے کوئی اور رشتہ دار قریبی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں 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 میں نہیں کچھ کر سکتی. ڈرگس کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ہم اسی خوف کا شکار رہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو پتہ نہیں یہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری بدنامی بہت ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اسی مسئلے کو سال ہا سال سہتے رہتے ہیں. اور اسی وہی بات ہے، وہ ہاتھی ہی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود کہ ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی سولوشن نکال سکتے ہیں، وہ اسی سٹیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. بچوں میں اگر لرن ہیلپلیسنس ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں یوزلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، وہ بچے کو کوئی اس وقت جب اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ ہیلپ نہیں پرووائڈ کرتے. اس کی وجہ سے بچے کے اندر بہت سی خرابیاں آ جاتی ہیں، جیسے لو سیلف اسٹیم آ جاتی ہے، اس کے اندر موٹیویشن نہیں رہتی کسی بھی معاملے کے لیے، اس کی ایکسپیکٹیشن اپنے سے بہت لو ہو جاتی ہے سکسیس کے معاملے میں، استقامت سے کام نہیں کرتا، ہیلپ نہیں مانگتا، کوئی کوشش نہیں کرتا کہ میں اپنے اندر کوئی کیپیبلٹی پیدا کروں، اپنے سکسیس کے فیکٹرز کو صحیح طرح سے نہیں دیکھتا. اور جسے عام زبان میں کہتے ہیں ریزیلینس بلڈ کرنا، کہ بچے کے اندر ایک اچھی کوالٹیز آئیں، وہ جو ہے وہ آنی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک سچویشن ہے جو کہ انسان کو بہت ہی مجبور کر دیتی ہے کہ انسان جو اللہ نے ہمیں رائٹس دی ہوئی ہے نا کہ آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں، ہم وہ بھی نہیں کرتے. جیسے ایک خاتون اگر جاب کر رہی ہے تو وہ بھی یہی کرتی ہے، وہ لرن ہیلپلیسنس کیسی ہوتی ہے اس کی، سارے خرچے وہ پورے کر رہی ہوتی ہے، اور شوہر ایسے کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں وہ کیا کارنامہ کر رہا ہے. میری ایک جاننے والی ہیں، وہ کبھی کبھار ہمیں جیسے کپلز کو بلایا کرتے تھے کبھی کھانے پہ، اور ان کی جو دعوتیں ہوتی تھیں کبھی اس ہوٹل میں یا کبھی اس جگہ پہ، تو بڑے فینسی طریقے سے وہ انوائٹ کیا کرتے تھے. تو ہم جو تھے بہت امپریس ہوتے تھے کہ اچھا جی ماشاءاللہ ان کے ہسبینڈ کتنا ارن کر رہے ہیں اور کتنے خوشی سے سب کو انوائٹ کرتے ہیں. بعد میں مجھے ایک سٹیج پہ آ کے پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو پیسے تھے وہ بیوی کے تھے، اپنی جیب سے وہ آنا ٹکا نہیں لگاتے تھے. اور جب میں نے ان سے کہا کہ مطلب وائی ڈڈ یو ناٹ اسٹاپ ہم، آپ نے کیوں نہیں کہا، وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو روکوں کیسے. حالانکہ وہ دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ تھیں، وہ کما بھی رہی تھیں اور وہ بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے بھی تھیں، لیکن وہ کہہ نہیں پاتی تھیں. تو ان کو پھر پورا یہ طریقہ سیکھنا پڑا، اس میں سے نکلنا پڑا، اپنے آپ کو سکھانا پڑا. تو کون کون افیکٹ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کے افیکٹس آتے ہیں. جو پرسن ایک انسان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اس کو کن کن چیزوں پہ رسک پہ ڈالتا ہے. جب آپ لرن ہیلپلیسنس میں چلے جاتے ہیں تو ریپیٹڈ ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. ایک انسان نے ایک طریقے سے پہلے سفر کیا اور اب اس کے بعد
بار بار اسی طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. چائلڈہڈ ابیوز پہ جب ہم بات کرتے ہیں وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ماں کو کئی دفعہ پتا ہوتا ہے, گھر میں کسی اور کو پتا ہوتا ہے, لیکن سب لوگ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. ہم اس شخص کو جو ابیوزر ہے ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حق دیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنی ہے, تو وہ ہمیں مدد کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا ہے اور مظلوم کی اس طرح سے مدد کرنی ہے. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے. پیسمسٹک اب جب لوگوں کا جو سٹائل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کا, وہ پھر ان کو اس ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 61 پڑھی تھی, وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. And Allah will save those who feared Him. اللہ بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اور تقوی کی وجہ سے ان کے اندر کیا ہے؟ بِمَفَازَتِهِمْ, کامیابی ان کی آئی, کامیابی انہوں نے حاصل کی, اور ان کو نہیں چھوئے گا. کیا نہیں چھوئے گا؟ سو, کوئی برائی, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اصل کام یہ ہے کہ انسان اپنا تقوی بڑھائے, اور جو تقوی کے ساتھ کامیابی آتی ہے نا, وہ انسان کو یہ جو ہماری سوسائٹی نے ہمیں بیہیویئر سکھا دیے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ بول سکتے ہیں, یہ نہیں بول سکتے, حیا کا صحیح کانسیپٹ وہ ہم پریکٹس نہیں کرتے, نہ ہمیں اس کانسیپٹ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ ہمیں کچھ بولڈ ہونا چاہیے, کوئی بات کہہ دینی چاہیے, وہاں پر ہم جو ہے اس طرف بالکل جاتے نہیں, اور ہمیں سکھایا بھی نہیں وہ طریقہ جاتا. Okay, people sometimes manipulate it with sabr. In our society, we term everything as sabr, but in West, they are more aware about rights and when to do sabr. بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ہر چیز کو صبر کا نام دے دیا جاتا ہے, لیکن جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ ویسٹ میں وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں. ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں ابیوز کے کیسز بہت زیادہ ہیں, کہ یہ جو میڈیا کی بمبارڈمنٹ ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے نا, کچھ حد تک تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ لیسنس سکھا دیتی ہے. ہر شخص کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم بالکل پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں اپنے بہت سارے معاملات میں. ہمیں لگتا ہے کہ بس کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں بھی بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جو ویسٹرن کلچرز میں لوگ رہ رہے ہیں, آپ پوچھیں, آپ ان کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں, وہاں پہ بھی ابیوز کی ہر طرح کی شکلیں, ریپس کی ہر طرح کی شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی یہ اگر آپ سمجھ لینا تقوی نہیں ہے نا, وہاں پہ کامیابی نہیں ہے. جہاں پر بھی, یعنی اگر میں نے حجاب پہن لیا لیکن میرے اندر تقوی نہیں ہے, میں نے اللہ کی خاطر یہ نہیں کیا, ریچول کے طور پہ کر لیا, میں نے داڑھی رکھ لی لیکن تقوی کے اوپر کام نہیں کیا, یا میں نے کپڑے پہنے یا نہ پہنے, جتنے پہنے, یا جو میں نے کام کیا, تقوی اگر میرے اندر نہیں ہے, تو پھر یہ سارے مسائل جو ہیں بڑھیں گے. تو روٹ کاز بیسیکلی اس میں کیا, آپ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. ہیومن بیہیویئر از لرنڈ بائی ایسوسیشنز اینڈ ریسپانس ان دا انوائرمنٹ. ہم یہ سیکھتے ہیں, ہمارا ماحول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنے چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ دس از مائی پرسنل میٹر. ٹھیک ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ریلیجن کو باقی چیزوں سے دور رکھو نا, مطلب ریلیجن کو نا آپ ہر چیز میں لائیں. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ انٹیگریٹڈ چیز ہے. ہم جو کام بھی کر رہے ہیں انٹیگریشن کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب میں کھا رہی ہوں, پی رہی ہوں, بیٹھی ہوں, اٹھی ہوں, جاب کر رہی ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, ایوری تھنگ از ود انٹیگریشن. انٹیگریشن کے بغیر کوئی بھی ہمارا کام مکمل نہیں ہو سکتا. So if something is reinforced, rewarded, we are more likely to repeat that behavior. Or likewise, if we are punished, we are more likely to avoid that behavior. Simple سا ہمارا ایک قانون آ جاتا ہے. Also, women are always said to bear everything so the house can be saved and nobody wants to correct the man. جی بالکل یہی بات ہے کہ ہمیں مرد عورت دونوں کو وہ طریقے سکھانے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو بچا سکے اور اپنے اس پہ سسٹم پہ جیسے ہونا چاہیے وہ جا سکے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب ہمارے کسی بیہیویئر کو ریوارڈ کیا جاتا ہے, ری انفورس کیا جاتا ہے, تو وہ ہم بار بار کرتے ہیں, اور جس بیہیویئر کو پنش کر دیا جاتا ہے وہ ہمارا کرنے کو دل نہیں چاہتا, وہ ہم پھر کرنا نہیں چاہتے. جس طرح سے یہاں پہ ایک بہت اچھی کمنٹ تھی نا کہ ایک لڑکی کو بتا دیا جاتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو تمہارے ساتھ, اپنے گھر کو بچانے کے لیے تم سب کچھ کرو. ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے, بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم ان کو بچیوں کو کہتے ہیں خبردار کچھ بھی برداشت نہ کرنا, تو ان کے اندر بالکل ٹالرنس نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں نا ایک اسٹرائک کرنا ہے بیلنس, گھر بھی بچانے ہیں, عزتیں بھی بچانی ہیں, اپنا دماغ بھی بچانا ہے, اور پرابلم سالو کر کے اپنے مسائل کو بہتر سے بہتر کر کے جو ہے وہ آگے کی طرف جانا ہے.
think we should teach our sons to respect women. بالکل ہمیں بتانا ہے, سکھانا ہے, تو 100% agree with that. اس میں آپ کبھی بھی ہیلپلیسنس میں نہ جائیں کہ میرا بیٹا تو بالکل باپ پہ جائے گا. باپ سے سیکھے گا بہت سی چیزیں, لیکن اگر آپ صحیح چیزیں سکھائیں گی جو آپ کے شاید مرد نہیں سکھا پا رہے, انہوں نے صحیح چیزیں اگر نہ سیکھی ہوں, تو we can still do a very good job. So unlearning this association and deconditioning the response takes just a little bit of practice. مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے اتنی فرسٹریشن ہے, اتنے مسئلے مسائل ہیں, ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں, تو میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے مسئلے مسائل کو, اپنی فرسٹریشن کو, اپنی سب چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ ایک کام کریں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم اس نسل کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, ہم اگلی نسل کے ساتھ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بہت ساری ان لاز کی خوفناک کہانیاں سن کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اچھی نند بنوں گی, اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں اچھی ساس بنوں گی, اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں وہ سارے جو مجھے نظر آتا تھا لوگ نہیں کر پاتے, میرے لیے بھی مشکل ہے, آسان نہیں ہے, لیکن آئی ول ایٹ لیسٹ ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں ان سب سچویشنز کو بہتر طور پہ ہینڈل کر سکوں. اگر کوئی آپ کو پرپز فلی ٹارگٹ کرتا رہے کہ اس کو کوئی سجیشن نہیں ماننی, کوئی پلان کامیاب نہیں ہونا, تو پھر کیسے کریں؟ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے سکلز ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کروشل کنورسیشن, وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب آپ وہ کرنا شروع کرتے ہیں, دیر از آلویز اے سولوشن ون وے اور دی ادر. سو اگر ہم سائیکل دیکھ لیں لرن ہیلپلیسنس کا, تو وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں, نیگیٹو ایٹیچیوڈ آیا, اس سے آپ کی ایفرٹ کم ہو جاتی ہے, پھر آپ سے کام نہیں کیا جاتا, پھر آپ کی اچیومنٹ کم ہوتی ہے, پھر آپ کی ایبلٹی کم ہوتی ہے, آپ کو فیلئر کی فیلنگ ہوتی ہے, اور وہ آپ کا سائیکل جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. میں آپ کو آج کی اپنی بات بتاؤں کہ آج میں کسی بات پہ بہت اپسیٹ تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, میں کس سے بات کروں. تو میں نے اپنی ایک فرینڈ ہے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا مجھے پتا یہ بات بہت بڑی نہیں, لیکن میں بہت اپسیٹ ہوں. اس نے مجھے کہا آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دے دیں کہ آپ نے نا اتنے ٹائم کے لیے اپسیٹ رہنا ہے, پھر آپ اپنے آپ کو اچھی طرح ٹریٹ کریں, مطلب کچھ کھا لیں اچھی سی چیز, کوئی بھی چیز جو آپ کو ریلیکس کرتی ہے, وہ ہیلدی ہے, وہ کچھ ایکٹیویٹی کر لیں, اور پھر اس کے بعد سوچیں کہ میں نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. اور مجھے وہ اتنا ریلیکس اس نے آلریڈی کر دیا کہ میں پریشان تھی کہ آج میں نے آپ کا سیشن لینا ہے, تو میں تو خود لرن ہیلپلیسنس میں چلی گئی ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اپنے مسئلے کا حل نہیں مل رہا. تو میں نے یہی کیا کہ میں نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ بس یہ اس چیز کے بارے میں, یہ جو مسئلہ مجھے بادر کر رہا ہے, میں نے صرف ویکینڈ تک سوچنا ہے, تھوڑا سا غم منانا ہے, اور پھر میں نے اس کے بعد سولوشن کی طرف چلے جانا ہے. بس اتنا ٹائم جو ہے نا وہ کافی ہے. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مارجن نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سہیں اور پھر آگے کی طرف موو کریں. سو ہم آتے ہیں لرن ہیلپلیسنس کو ہم اوور کم کیسے کریں گے. جتنا آپ اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں گے, جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے چلے جائیں گے, اور آپ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, آپ دیکھیں لرن ہیلپلیسنس آپ کی زندگی میں سے نکل جائے گی. آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ مجھے صحیح کام جو ہے اور صحیح طریقے سے کاموں کو لے کے چلنا ہے. جہاں ماں کی عزت نہیں ہوتی وہاں اچھی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, ماں کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس ماں نے اگر یہ لرن ہیلپلیسنس سے یہ کام کر کے کیا اور اسکل بلڈنگ نہیں کی تو پھر اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی. سو کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس لرن ہیلپلیسنس سے بچائیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں سپورٹ اور انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں, چلیں بہت سے نہیں ہیں تو ایک دو تو ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو اپنی مثال دی کہ مجھے اتنی سخت پریشانی ہو رہی تھی, بات چھوٹی سی تھی, لیکن وہ میرا پیٹرن یہی والا آ رہا تھا جو ٹاپک میں نے آج آپ کو کروانا تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی ایکسپیرینس کریں تاکہ جب کسی کو بتائیں تو ان کو بھی صحیح سمجھ آئے. میں نے 2-3 لوگوں کے بارے میں سوچا اس سے بات کروں اس سے بات کروں, لیکن مجھے لگا نہیں, وہاں سے مجھے سپورٹ اور انکریجمنٹ نہیں ملے گی, مجھے بہت ڈسکریجمنٹ ملے گی, اور میں اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہی ہوں میں حل نہیں کر پاؤں گی. تو میں نے پھر فوراً اللہ سے دعا کی اور ایسی شخص سے کانٹیکٹ کیا جس نے مجھے بہت اچھا جو ہے مشورہ دیا. اچھا, پھر آپ ایکسپلور کرتے ہیں اپنے اوریجن کو کہ یہ والا جو پیٹرن میرے زندگی میں آ رہا ہے جس میں مسئلہ نہیں حل کر پا رہی, یہ آیا کہاں سے ہے. اگر فرض کریں کہ والدہ کے ساتھ یہ پیٹرن تھا اور میں نے گھر میں بھی یہی پیٹرن دیکھا, اور میری نانی دادی سب لوگ بھی ایسی پیٹرن میں تھے, یا ہماری سوسائٹی میں ایک نارم بنا ہوا ہے کہ وہی بات ہے آج کل کے سینیریو میں بھی ہم دیکھیں تو اسی کا قصور ہے عورت کا. اچھا, پھر دیکھیں کہ اگر ایک پیٹرن غلط ہوتا ہے نا تو ہم اس کو ایک طرح سے ڈیل کرنے کے لیے ہم اس سے بھی
غلط بات بولتے ہیں. جیسے کسی نے اگر کوئی کہہ دے کہ رات کو نہیں نکلنا چاہیے تھا تو ہم کہیں ہاں یہ بھی ایک بات ہے, لیکن اس وقت کی فٹ ان نہیں ہوتی, اس وقت جو مسئلہ ہوگا لیٹس ٹرائی ٹو ریزالو دیٹ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس پیٹرن کے مقابلے میں ہاتھ پاؤں چڑھا کے لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا تو پھر قبر میں بھی اس کو دفنانا چاہیے تھا ساتھ مرد کو, اور فلاں جگہ بھی یہ کرنا چاہیے تھا. ایسے طریقے سے مسئلوں کو حل نہیں کرنا چاہیے, ایسے طریقے سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. ڈیولپ ویز ٹو ڈیکریز فیلنگ آف ہیلپلیسنس. آپ کو ایسے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے اور وہ سچویشنل ہوں گے. یعنی آپ کو اگر فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے تو آپ ڈھونڈیں کہ کیا ہے, مجھے کمیونیکیشن اسکل بہتر کرنا ہے, مجھے اپنا اینگر مینجمنٹ کرنا ہے, مجھے اسٹریس مینجمنٹ کرنا ہے. اگر میری زندگی میں بہت بڑا مسئلہ ہے, کوئی ابیوز ہوا ہوا ہے, جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک مدر نے کانٹیکٹ کیا تھا میری ایک دوست کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تو آئی واز سیکشلی ابیوزڈ بائی مائی اون بردر. تو اب میرے اپنے بچے ہیں تو میں پیرانوائڈ سی ہو جاتی ہوں, میں ان بچوں کو اکٹھا جب بھی بیٹھے دیکھتی ہوں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں, اور میرے بس میں نہیں چلتا. میں کہتی ہوں میں کیا کروں, میں کس طریقے سے ان بچوں کو الگ کروں یا ان کو کہیں اور بھیجوں. اب یہ انہوں نے پیٹرن سیکھ لیا ہے, تو اس پیٹرن کو بریک کرنے کے لیے obviously آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اپنی نا نیگیٹو تھاٹس کو بھی ضرور چیک کریں کہ کس قسم کی نیگیٹو تھاٹس ہیں جو کہ میرے اندر آ رہی ہیں, جو مجھے پریشان کر رہی ہیں. پھر یہ کہ کون سے ایسے بیہیویئر ہیں وہ جو ری انفورس ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ایک بات ہوئی, پھر اس طریقے سے میں نے اس کو ڈیل کیا, میں نے اس میں بھی صحیح ٹیکنیک نہیں یوز کی, اور وہ مسئلہ جو تھا وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے. اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کریں. جن لوگوں کی لرنڈ ہیلپ لیسنس ہوتی ہے ان کی سیلف اسٹیم بہت بری ہوتی ہے, اور وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے مسائل کو حل نہیں کر رہے ہوتے, اور کئی دفعہ یہی کرنے سے آپ کو طریقے سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور چیلنجنگ ایموشنز جو بھی ہوتے ہیں, غصہ ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, ان سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ابیوز ہے, نگلیکٹ ہے, ٹراما ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب ایک دروازے سے, ایک راستے سے ہمیں آزماتا ہے تو اس کے ساتھ 2 راستے, 3 راستے, 10 راستے بھی کھول دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اسی دروازے پہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کیوں نہیں میری مدد کے لیے آتا, یہ کیوں نہیں میرا خیال کرتا. لیکن جو راستے کھلے ہوتے ہیں ہم ان راستوں کی طرف نہیں جاتے. تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا راستہ اس وقت کھلا ہے جہاں سے میں نکل سکتا ہوں. It's difficult, but staying positive is very important. When we think for solution, then we start thinking positively. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مشکل ہوتا ہے, بالکل مشکل ہوتا ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد گول سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور اپنے لیے کچھ ٹاسک ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. کبھی کبھی نا ان ٹاسک کو چھوٹا چھوٹا بھی کر دیا کریں. صرف یہ ہوتا ہے چھوٹی سی بات, میں واک کر لیتی ہوں, میں کوئی اچھا سا سیلڈ کھا لیتی ہوں, اچھا میں صرف قرآن کی تلاوت کر لیتی ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں, میں ایز اے ورکنگ وومن جانتی ہوں کہ کئی دفعہ انسان کسی کام کے لیے پریشان ہوتا ہے اور اس کو سولوشن بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, اور آپ سارا دن آفس چلے جاتے ہیں, آپ اپنے پیشنٹس دیکھتے ہیں, اپنا آفس کا کام کرتے ہیں, آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کسی دن کہ آپ اپنے کسی مسئلے کے بارے میں سوچیں. اور جب فارغ ہو کے آپ گھر آتے ہیں تو لگتا ہے وہ مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ شاید میرا وہ ایموشنل برین اتنا چارجڈ ہو گیا تھا کہ میں نے اس کو مسئلہ سوچا, یا کوئی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا انڈیکیشن ملتا ہے کہ اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کرو, اور ہم اس کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھنی ہے, جیسے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس نے پوچھا تھا, should I tie my camel and trust in Allah or should I leave her untied and trust in Allah. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اقلعها وتوکل, کہ پہلے اس کو ٹائی کرو, کیمل کو باندھو, اور پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی اسباب کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم میں سے اکثر لوگ اسباب کے معاملے میں بہت ڈیرنگ ہو جاتے ہیں, غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں, اور پھر ہم اپنی قسمت کو بلیم کرتے رہتے ہیں. تو اسلام کا پرنسپل یہ ہے, کسی بھی سچویشن میں آپ نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ درست کرنا ہے. لیکن آپ نے فیصلہ درست کیا, پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, پھر بھی کسی قسم کا ابیوز ہو گیا, پھر بھی کسی قسم کی کوئی ٹراما آپ کی زندگی میں آیا, تو آپ کہتے ہیں یہ کسی وجہ سے ہوا. آپ نے اپنی طرف سے بیسٹ پاسبل اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا, اور آپ کو پھر مشکلات پیش آئیں تو آپ پھر اس میں سے حل ڈھونڈتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ اچھا پھر مجھے آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ می ہیلپ لیس فیل کر رہی, ہاں مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ میں آپ کو یہی ساری چیزیں بتا رہی ہوں کہ آپ جب ہیلپ لیس فیل کریں تو آپ کو کیا کرنا ہے, ان لرن کرنا ہے. چینج دا وے یو لک ایٹ دا کاز آف دا ایونٹس ان یور لائف. آپ نے
دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے مجھے یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں، اور اب آپ نے یہ 3 ایریاز پہ کام کرنا شروع کرنا ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل، یعنی کہ پرسنل لیول پہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ کیا ہے، اس میں سے کتنی چیز کی رسپانسبلٹی میری اپنی ہے،